جب یہ جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ سے کہا کہ اگر چوتھی مرتبہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے، خبردار اب نہ آنا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ آنا، اب اگر آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن یہ کچھ وقفے کے بعد چوتھی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تم نے 4 دفعہ آ کر اقرار کیا ہے، ایک اقرار پر بھی مجرم کو نہیں پکڑتے، تم نے شریعت کو کیا سمجھا ہے؟ تم کیا جانتے ہو شریعت کے؟ تم نے سمجھا ایسی جیسے تمہاری پولیس پکڑ رہی ہے لوگوں کو، ایسے پکڑتے ہیں مجرموں کو؟ چوتھی دفعہ آئے، آپ نے فرمایا تم نے 4 دفعہ اقرار کیا، جانتے بھی ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ فرمایا نشہ تو نہیں پی رکھا، مدہوش تو نہیں ہو؟ لوگوں نے سونگ کر دیکھا کہ مدہوش نہیں ہے۔ فرمایا یوں ہی تمہیں یوں ہی خیال ہے، لاللہ کا لمستا تو نے ہاتھ واتھ لگایا ہوگا، پھر ٹال رہے ہیں۔ لاللہ کا قبلتا تو نے بوس و کنار کیا ہوگا، تو نے زنا نہیں کیا ہوگا۔ اب مجرم اڑا ہوا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے اور حاکم کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ہماری شریعت، اور شریعت کو اس طرح نافذ کیا جاتا ہے۔ حاکم کہہ رہا ہے تو نے جرم نہیں کیا اور مجرم کہتا ہے میں نے کیا ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، چوتھی بار، اور چوتھی بار آنے کے بعد سلسلہ گفتگو شروع ہوا، ورنہ پہلے گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا، آپ نے اس کو پھسلانا چاہا، پھیرنا چاہا، اس کے بیان سے اقرار سے نہیں پھرا، فرمایا لے جاؤ اس کو سنگسار کرو۔ اب جو پتھر لگنے شروع ہوئے تو بھاگنا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا؟ شاید وہ توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ منظور کر دیتا۔ بھاگتا تو بھاگ جانے دیتے، پکڑ کر باندھا نہیں گیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی آئی اور انہوں نے اس کے منہ پر ماری، یہ کہا ایک فوارہ چھوٹا خون کا حضرت خالد کے کپڑوں پر پڑا۔ انہوں نے سخت و سست الفاظ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی۔ آپ نے فرمایا خالد تم نے اس کی غیبت کر رہے ہو، خالد تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ اس نے حکم الہی کے نفاذ میں اپنی جان دے دی۔ اور کچھ لوگوں کو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص 1 دفعہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹال دیا، دوسری دفعہ آیا ٹال دیا، تیسری دفعہ آیا ٹال دیا، لیکن یہ راضی نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کو گدھے کی طرح مارا نہ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک ایسے بندے کی غیبتیں کر رہے ہو جس کو میں نے جنت کی نہروں میں غوطے لگاتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور خاتون آئی اسی قسم کا جرم، اس سے بھی اعراض فرمایا۔ آخر میں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اتردنی کما رددت ماعظا،
آپ مجھے اس طرح واپس کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ ماعز کو واپس کیا تھا؟ میرے پیٹ میں تو ناجائز بچہ موجود ہے۔ فرمایا پھر جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے ہم سزا جاری نہیں کریں گے۔ وضع حمل کے بعد پھر آئی، کہنے لگی میں فارغ ہو چکی ہوں۔ فرمایا کہ تجھ پر سزا جاری کی گئی تو بچہ ضائع ہو جائے گا جب تک کہ یہ اپنی خوراک پوری نہ کر لے۔ چند مہینے گزرے تھے، بچے کو لے کر آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے ہاتھ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو ایک آدمی کے سپرد کیا کہ اس کی پرورش کرو، اور اس عورت کے بارے میں حکم دیا اس کو رجم کرو۔ یوں سزائیں جاری کی جاتی ہیں، قانون ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں پکڑتا۔ جنہوں نے شریعت کو قبول کیا تھا انہوں نے اس طرح قبول کیا تھا کہ اپنی جان دینے کے لیے اپنے اوپر شریعت نافذ کر دیں، شریعت کے حکم سے بچنے کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے تھی شریعت۔ اس خاتون کو رجم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی۔ اس ایک عورت کی توبہ پوری بستی کے، پورے شہر کی مغفرت کے لیے کافی۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے جرم سرزد نہیں ہوئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کروانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اگر کوئی بھی ان میں سے کسی سے جرم صادر نہ ہوا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت کیسے نافذ ہوتی، کن پر نافذ ہوتی؟ اور بعد کی امت کو بتانا تھا کہ جرائم پر سزائیں اس طرح جاری کی جاتی ہیں۔ خیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت الہی ایک رحمت ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا لایا ہوا قانون ہے۔ اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، پاک دل پر اس کو نازل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کو نافذ کیا، اور جب نافذ کر کے گئے تو یہ معاشرہ جو انسانوں کا نہیں بلکہ شیطانوں کا معاشرہ تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ معاشرہ انسانوں کا نہیں بلکہ فرشتوں کا معاشرہ ہے۔ شریعت الہی سے خوف نہ کھاؤ اگر تم مسلمان ہو، شریعت الہی سے خوف نہ کھاؤ بلکہ اپنے دل و دماغ کو اللہ کے قانون کے لیے تیار کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ قانون الہی کی تشریح اپنی خواہشات کے مطابق نہ کرو۔ یہاں تو ہر وکیل جو عدالت میں کھڑا ہوتا ہے قانون کی تشریح ایسی کرنا چاہتا ہے جو اس کے مطلب کی ہو، جی نہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، سو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھ لیتے ہیں تحریریں اپنے ہاتھ سے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ شریعت الہی کی تشریح کرتے ہوئے جب تم کہو گے کہ اس کا یہ مطلب ہے تو تم گویا یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے، اور اگر تم غلط تشریح کر رہے ہو تو خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔
قانون الہی کی تشریح کے لیے قانون کے ماہرین سے رجوع کرو، اور وہ فقہائے امت ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ یہ میرے جیسوں کا اور تمہارے جیسوں لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تم نے قانون پڑھ لیا ہے تو تم ماہر شریعت نہیں بن گئے ہو۔ اگر قضاء و قدر نے تم کو انصاف کی کرسی پر بٹھا دیا ہے، تم جج بن گئے ہو، تو تم قرآن و سنت کے ماہر نہیں بن گئے ہو۔ قرآن و حدیث اور شریعت کی تشریح کرنے کا حق فقہائے امت کو ہے، تم لوگوں کو نہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے لوگ مجھ سے زیادہ جاہل ہیں، میں سب سے بڑا جاہل ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ جاہل ہیں، اور میں کہہ چکا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ احادیث کو پڑھنا تو بجائے خود رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلے ان کے سامنے ہونا یہ تو بڑی بات ہے، فقہائے امت کے فیصلے ان کے سامنے ہوں یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ الحمد شریف نہیں صحیح پڑھ سکتے، تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ قانون شریعت کی تشریح کریں گے؟ لیکن جب بھی بات بگڑے گی، یہ یاد رکھو، آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، بات جب بھی بگڑے گی اور اب تک بگڑی ہوئی تھی، وہ یہ کہ تم قانون الہی کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہو۔ قانون الہی کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے۔ نہ یہ میرے ابا کی خواہشات کو مانتا ہے، نہ تمہارے ابا کی خواہشات کو مانتا ہے، یہ کسی کے ابا کی خواہشات کو نہیں مانتا۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے، یہ کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، کسی پارٹی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے۔ وہ آئی جی آئی والے ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں، پاکستان والے ہوں یا عرب والے ہوں، وہ کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہے، وہ اللہ کا آسمانی قانون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں اس وقت ہمیں نصیب ہوں گی جبکہ ہم قانون الہی کو اس کی اصلی شکل میں اپنی خواہشات کی آمیزش کے بغیر نافذ کریں گے۔ اور اگر ہم نے قانون الہی کا نام لے کر اپنی خواہشات کو مسلط کیا تو ظاہر ہے کہ ہماری خواہشات سے رحمتیں اور برکتیں کہاں پھوٹیں گی، کہاں نکلیں گی، معاشرے میں اس کے اثرات کہاں نازل ہوں گے۔ مجھے خدشہ اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ قانون الہی کو جیسا کہ وہ ہے نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ لوگ اپنی خواہشات کو نافذ کریں گے۔ جج صاحبان، وکیل صاحبان، پارلیمنٹ کے ارکان اور حکومت وقت مقننہ اور عدلیہ مل کر اپنی خواہشات کو قانون الہی کے نام سے نافذ کریں گے، اور جب معاشرے میں انارکی پھیلے گی تو قانون شریعت کو بدنام کریں گے۔ مجھے اس کا اندیشہ ہے۔ میں یہ پہلے سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تم بہت بڑے ہو، بہت بڑے ہو، تمہاری اتنی بلندی ہے کہ اگر میں اوپر کو دیکھوں تو میری دستار گر جائے نیچے، تم بہت اونچے لوگ ہو، مگر خدا کے لیے تم خدا اور رسول سے اونچے نہیں ہو۔ میں خدا اور رسول پر ایمان لایا ہوں، تم پر ایمان نہیں لایا۔ ہم خدا اور رسول کی بات کو مانیں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ جو شخص اس ملک میں قانون شریعت کے نام سے اپنی خواہشات کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کے خلاف آج بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ 150 سال سے تم انگریزوں کے قانون کے تابع ہو، ہم نے تم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کی غلامی کرو۔ یہ انگریز کا قانون تمہارے دماغ میں رچا بسا ہوا ہے، کرتے رہو۔
لیکن اگر مسلمان بن کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر تم قانون شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قانون الہی کو اس کی عین ٹھیک حالت میں نافذ کرو، اپنی خواہشات کی رنگ آمیزیوں کے ساتھ نہیں، ورنہ قانون الہی کو بدنام کرو گے اور تم ایسی لعنت کے مستحق ہوگے جو کبھی کسی پر نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63